حضرت علامہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب سیدہ اقبال عالم نبیل حاصل جلیل یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف القادری صاحب خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر و بے نظیر حضرت علامہ مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب میرے یمین و یسار تشریف فرما ہمارے سامنے منبر و محراب اور قابل عزت قابل قدر قابل فخر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں برادر مکرم عالم باعمل محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب اور ان کے جملہ خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ کو سیدۃ طیبۃ راضیۃ ساجدۃ مطمئنۃ راضیۃ مرضیۃ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کی سنت و حدیث نصیب فرمائے۔ تسلسل اور تواتر کے ساتھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حضور علماء نے ثنا خانوں نے نقباء نے نوکری پیش کی اور میں بھی اس یقین کے ساتھ سیدہ کائنات کے حضور اپنی نوکری پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ان کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی سے اٹھنے والی دھول اگر ہماری آنکھوں کا سرمہ بن گئی اور ان آنکھوں میں حیا کی نعمت آ گئی، حیا کی دولت میسر آ گئی، تو اس امت کو آل محمد کا مقام معلوم ہو جائے گا۔ میری سینئر اور قابل قدر علماء موجود ہیں، سادات موجود ہیں۔ 5 ٹن کی بات ہو رہی تھی اور 5 ٹن میں سے میں بطول کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ مزمل آیت نمبر 8 ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے حبیب اپنے رب کا ذکر اس طرح کر کہ مخلوق سے کٹ جا، خالق سے جڑ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے محبوب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس انداز میں اپنے رب کے اسم کا ذکر کر کہ مخلوق سے کٹ جا، خالق سے جڑ جا۔ جب میں نے کلام اللہ کی اس آیت کو پڑھا تو مجھے اس آیت میں بطول نظر آئی کہ بطول بطلون سے بنا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بطول اسے کہتے ہیں جو خالق سے جڑ جائے، مخلوق سے کٹ جائے، اور ایسے کٹے کہ خالق سے کبھی کٹے نہ، مخلوق سے کبھی جڑے نہ، اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنجیدہ فکر صاحب نظر لوگ موجود ہیں، میں جو کہنے لگا اس میں غلطی کھا سکتا ہوں، میری اصلاح کر لیں، لیکن جو میری تحقیق ہے جتنا میں سمجھ سکا ہوں، خدا کی اس بڑی کائنات میں ہوا سے لے کر آج کی صبح پیدا ہونے والی بچی تک اور آج صبح پیدا ہونے والی بچی سے لے کر قیامت کی صبح پیدا ہونے والی بچی تک خدا کی کائنات
سبحان اللہ. اگر کوئی تیسری ہے تو مجھے نہیں معلوم. کیا بات. خدا کی کائنات میں ہوا سے لے کر آج صبح پیدا ہونے والی بچی تک، آج صبح پیدا ہونے والی بچی سے لے کر قیامت کی صبح اس روئے زمین پر پیدا ہونے والی خواتین میں اگر بطول ہے تو فقط دو ہے. ایک عیسیٰ کی ماں ہے جسے مریم کہا جاتا ہے، اور ایک حسین کی ماں ہے جسے زہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بطول دو ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ادھر وہ بطول ہے اور ادھر وہ بطول ہے جو عیسیٰ کی ماں ٹھہری. ادھر وہ بطول ہے جو حسین کی ماں ٹھہری. اس بطول کے بیٹے نے بچایا بیت المقدس، اس بطول کے بیٹے نے بچایا بیت اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ادھر ہی ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دینا، لیکن جو سوچوں سے نکلے ہیں وہ سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بطول اور اس بطول کی نسل جناب عیسیٰ کی صورت میں حافظ ٹھہری بیت المقدس کی، اور یہ بطول اور اس بطول کی نسل محافظ ٹھہری بیت اللہ کی. تو میں کیا کروں؟ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ بھی بطول توحید بچاتی رہی، یہ بھی بطول توحید بچاتی رہی، مگر فرق اتنا ہے کہ توحید بچانے کے بعد توحید والے نے جس گھر پہ ناز کیا ہے اسے تب تب کے گھرانا چاہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا زندہ باد. زندہ باد. علامہ ادریس ہاشمی صاحب، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جو بندے ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہدیہ ہے کہ مجھے خدا کی کائنات میں کوئی ایسا بندہ دکھا دو جس نے تن کے دروازے سے منہ موڑا ہو اور اس نے عزت پائی ہو، اور مجھے کوئی ایسا دکھا دو جس نے اس دروازے پہ سر جھکایا ہو اور اللہ نے اسے ذلیل ہونے دیا ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نکال کے تلاش کرو. آپ کے پاس وقت ہے، تلاش کرو. اور افضل رضوی صاحب، اللہ بطول کے صدقے اس ماں کی قبر پر پڑی مٹی کے زروں کو ایسا بنا دے کہ آسمان کے تارے بھی انہیں دیکھ کے شرمندہ ہو. اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے. جو میرے سیاسی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اہل نظر دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس بطول نے بیٹا پیدا کیا، اللہ نے اسے بھی آسمانوں میں بلا لیا. اس بطول کے وجود سے بھی ایک بیٹا ہوا، اس کی نسل سے جسے امام مہدی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سبحان اللہ. میری باتوں کو بعد میں توڑنا اور ایک بات بھی ثابت کرنا جو اہل سنت کے عقیدے سے متصادم ہو، جو اہل سنت کے عقیدے سے متصادم ہو. توجہ چاہوں گا، اس کے خاندان سے عیسیٰ اللہ نے اسے چھپا لیا. اس کے خاندان سے امام محمد مہدی، ان کی پیدائش ہوگی، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. ان کی پیدائش ہو چکی ہے، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی پیدائش ہوگی، یہ بھی ظہور کا عقیدہ ہے. ان کی پیدائش ہو چکی ہے اور اللہ نے انہیں چھپا لیا ہے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے ایک بطول وہ ہے، ایک بطول یہ ہے. اور قیامت کے دن جب مناظرہ شروع ہوگا قیامت سے قبل، تو دونوں بطولوں کے بیٹوں کو تماشا میں اتارا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بیت المقدس آباد کرنے والی بطول کا بیٹا مقتدی بن کے کھڑا ہے، بیت اللہ آباد کرنے والی
سے کتنی بطولیں؟ 2. ایک جناب مریم، دوسری جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بندے ہیں سلام اللہ رضی اللہ عنہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. اس میں بھی بندوں کو پریشانی ہے، یعنی علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ بھی کہنے میں پریشانی. جو صبح کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے تو ہے السلام علیکم، اور جو سارا دین بچا جائے ان کو علیہ السلام نہ پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا جو صبح کی نماز نہ پڑھے، منہ بھی نہ دھوئے اور تندور پہ نان لینے تو جائے اس کے لیے تو ہے حضرت صاحب السلام علیکم، اور جو سارا دین بچا جائے ان کے بارے میں 1400 سال میں امت فیصلہ نہیں کر سکتی کہ رضی اللہ عنہ کہنا ہے یا علیہ السلام کہنا ہے. بھائی جن پہ رب راضی ہو جائے سلام کی حقدار ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن پہ رب راضی ہو جائے سلام کی حقدار ہوئی ہے. توجہ چاہوں اس پہ ایک آرمانہ گفتگو میں نے شیخ الحدیث صاحب کی سنی علیہ السلام پہ، لیکن وہ گفتگو میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس میں ربی کا توجہ ہے یہ تقبیرہ جو خالق سے کبھی کٹے نہ، مخلوق سے کبھی جڑے نہ، اسے بطول کہتے ہیں. اب اسی لیے تو سیدہ مریم کی شادی نہیں ہونے دی کہ اللہ اسے بطول رکھنا چاہتا ہے. میں جانتا ہوں آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اسی لیے مریم کی شادی نہیں ہونے دی اور بغیر شادی کے بیٹا دے دیا. کیوں؟ شادی ہو جاتی تو مریم بطول نہ رہتی، کیونکہ شادی کے بعد خالق سے کٹنا پڑتا، مخلوق سے جڑنا پڑتا. میں کیا کروں؟ پتہ نہیں علی کے وجود میں کتنی پاکی ہے کہ شادی بھی ہو گئی بطول، خدا سے کٹی نہیں، مخلوق سے جڑی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی سنجیدہ عالم کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے بطول کی ڈیفینیشن کروا لوں، کیونکہ میں کلاس روم میں نہیں ہوں، میں تقریر میں کھڑا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں. کسی سنجیدہ عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھنا سارا کسے کہتے ہیں، فاطمہ کسے کہتے ہیں، عذرا کسے کہتے ہیں، اور بطول کسے کہتے ہیں، اور مریم میں کتنی معنی ہے، ان میں کتنے زہرا کے معنی پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی سنجیدہ فکر عالم کے پاس بیٹھنا، کسی اللہ کے پاس نہیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ بطول کسے کہتے ہیں. مریم کی شادی نہیں ہونے دی. اگر شادی ہو جاتی تو خالق سے کٹ جاتی، مخلوق سے جڑ جاتی. اس لیے مریم کو رکھنا تھا بطول، شادی کے بغیر اپنا عمل ظاہر کر دیا. اب میں کیا کیسے آپ کو بات سمجھاؤں کہ پتہ نہیں علی کتنا طاہر ہے، علی کتنا طیب ہے، علی کتنا پاک ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے اور زہرا پھر بھی بطول کی بطول ہی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اجازت ہو تو قرآن نہ پڑھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں؟ مجھے بہت نازک موضوع کے لیے چن لیا گیا. یہ اگرچہ میری سعادت ہے لیکن میں کروں کیا، اور کتنے مراحل سے میں اپنے آپ کو گزاروں. قدم قدم پہ ایمان جانے کا خطرہ ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ دو دریا آپس میں ملنے کے باوجود ایک
دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خدا کی کائنات میں ایک نبی ہوتا ہے کہ نبی کی ولادت ایسے نہیں ہوتی جس طرح عام انسانوں کی ولادت ہوتی ہے. یہاں پہ علی کے دو لفظ ذکر ہے حسنین کہ ان کی ولادت ایسے نہیں ہوئی جس طرح عام انسانوں کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیل سننا چاہتے ہو تو میں دلیل پیش کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سن لے اہل سنت کا عقیدہ، قاضیہ مفتیہ فقیہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ظہر کے بعد میرے نواسے حسن کی ولادت ہوئی. عصر کے وقت میں نے دیکھا بطول مصلی پہ بیٹھی رب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عصر کے وقت میں نے دیکھا ام المومنین کہتی ہے عصر کے وقت میں نے دیکھا. اب عوام میں سے جس بندے کو پتا ہے امام حسن کی ولادت کس موسم میں کس مہینے میں ہوئی تھی وہ میری بات سے لذت اٹھائے گا. علماء جانتے ہیں امام حسن کی ولادت 15 رمضان کو ظہر کی نماز کے بعد ہوئی تھی. کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہو گیا اور بطول رہی جس سے بچے کی ولادت نہ روزہ چھڑوا سکے نہ مصلی چھڑوا سکے نہ قرآن تلاوت چھڑوا سکے اسے بطول کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے مولوی کی پالیسی کی بھی سمجھ نہیں آتی. شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان اپنے سے سینئر علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. مجھے مولوی کی پالیسی کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ماننے پہ آئے تو زلیخا کو عذرا مان لیتا ہے. ماننے پہ آئے تو زلیخا کو مان لیتا ہے. باقرہ اور کماری نہ ماننے پہ آئے تو بطول پہ بھی فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے. اور حیا نہیں آتی. یاد رکھ نام بطول پہ جو نگاہیں چھپا لیتا ہے اللہ اسے کسی اور کے سامنے چھپنے بھی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں روک رہا ہوں گفتگو کہ بلا شاہ صاحب کی موجودگی میں زیادہ گستاخیاں کر چکا ہوں. میں نہیں کرنا چاہتا اس سے زیادہ گستاخی. اور میری کوئی گستاخی ناگوار گزری ہو تو میں معافی بھی چاہتا ہوں. اور رک گئی میری اس مقام پر گفتگو کہ 15 رمضان ہے حسن کی ولادت ہو گئی روزہ نہیں ٹوٹا مؤذن نے اذان پڑھ دی مصلی نہیں چھوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی ماں کی مان کون رہا ہے اور کون نہیں مان رہا. اپنی ماں کی مان کون رہا ہے. ماں کہتی ہے میرے نواسے حسن کی ولادت ظہر کے بعد ہوئی. اکثر کو میں نے بطول کے مصلی پہ دیکھا تو روزہ بھی نہ ٹوٹا مصلی بھی نہ ٹوٹا قرآن کی تلاوت بھی نہ ٹوٹی. اسے قرآن بطول کے نام سے یاد کر رہا ہے. اور مجھے ایک اور تحقیق پیش کرنے کی اجازت دے دو. میرا رسول 9 حصے ہے ان میں 7 حصے بطول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ بولو میں ادھر ہی ہوں. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رسول 9 حصے ہے. گنتی 9 کا کیا کیا ہے 10 گنتی میں شامل نہیں. گنتی 1 سے شروع ہوئی 9 پر گئی. میرا رسول 9 حصے ہے اور 9 حصوں میں 7 حصوں کے اندر بطول برابر کی شریک ہے. صرف 2 حصوں میں شریک نہیں. میرا نبی نبی ہے بطول نبی نہیں. میرا نبی نبی ہے بطول
نبی نہیں، اور میرا رسول پاک ہے وہ کہتی ہے ان دو حصوں میں رسول شریف نہیں، باقی ہر حصے میں اگر وہ رسول ہے تو رسالت کی تعلیم رسول سے ملتی ہے، وہ نبی ہے تو نبوت کی تعلیم نبی سے رسول سے ملتی ہے۔ دلیل سن لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، رسول کی زندگی میں نمونہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ نمونہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے؟ نمونہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتیں بھی شامل ہیں؟ اسوۃ حسنہ میں عورتیں شامل ہیں نا، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو پھر جس طرح رسول نے احرام باندھا ہے عورت باندھ کے دکھا، جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہے عورت باندھ کے دکھا۔ جس طرح رسول نے نماز پڑھی اس طرح عورت پڑھ کے دکھائیں، جس طرح رسول نے نماز پڑھی ایسے عورت پڑھ کے دکھائے، جیسے رسول نے احرام باندھا ویسے عورت احرام باندھ کے دکھائے۔ اگر نہ دکھا سکے تو پھر معیار زہرا کو ماننا پڑے گا، اور زہرا کو بھی ویسے ہی معصومہ ماننا پڑے گا جس طرح رسول کو معصوم کر دیا۔ اور اگر محفوظ کی بات کرتے ہو نا تو کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے سنگتے اہل علم کے نہیں، دلیل دے دیتا ہوں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں گناہ آئے نہیں، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جسے خدا گناہ کرنے دے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تیری مرضی ہے، تو نے معصوم ماننا ہے یا محفوظ ماننا ہے، یہ تیرے فلسفے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بطول کی چادر تطہیر کا صدقہ، بطول کی چادر تطہیر کا صدقہ اور بطول کی نالین تطہیر کا صدقہ۔ اللہ پاک قبلہ رضوی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور بڑی قیمتی مائی تھی، جان لینا یہاں کھڑا ہو کر، قیمتی مائی اس لیے تھی کہ ہر مرنے والے کے مثال ثواب کے لیے آل رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہر مرنے والے کے پیچھے تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ گھر والوں کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مائی کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس مائی کی درجات کی بلندی سے اللہ ہم پر بھی مہربانی فرما رہا ہے۔ یا زندہ میں صلاح کی تو آخر